بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیو میں ہم جنگ کتوان کو بیان کر رہے ہیں، ایک اہم فوجی تصادم جس نے خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ دیا۔ اس بحث میں ان کی چالوں، تنازع کے پیچھے محرکات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نتائج کا احاطہ کیا جائے گا۔ مزید برآں ہم سلطان احمد سنجر کی وفات پر روشنی ڈالیں گے، جن کی قیادت نے اس دور میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد اس وقت کے سیاسی حرکات پر ان کے انتقال کے اثرات کو بھی بیان کریں گے۔ 1141 میں احمد سنجر گرشاب دوم کے ساتھ کارختیان کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور کتوان کی جنگ میں سمرقند کے قریب ان سے منسلک ہوئے۔ اسے حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کارشاب مارا گیا۔ احمد سنجر اپنے صرف 15 اشرافیہ کے گھڑ سواروں کے ساتھ فرار ہو گیا، جس نے سپر دریائے یکسیاش کے مشرق میں تمام سلجوق علاقہ کھو دیا۔ سنجر کے ساتھ ساتھ سلجوقیوں کی حکمرانی ایک اور غیر متوقع شکست کے نتیجے میں نوٹ کی گئی اور ٹوٹ گئی۔ اس بار سلجوقی کو اپنے قبیلے غیر ترکوں کے ہاتھوں 1153 میں سنجر کو جنگ کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور 1156 تک قید میں رکھا گیا۔ اس سے سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ بعد میں فاتح ترکمانوں کی طرف سے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا گیا، جن کے لشکر خراسان کو بلا مقابلہ مغلوب کر لیں گے۔ اس میں صوبے اور سنجار کا وقار کو زبردست نقصان پہنچنے کا۔ سنجر بلاخر 1156 کے موسم خزاں میں قید سے فرار ہو کر لیکن چند ہی مرو موجودہ ترکمستان میں 1157 میں انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے بعد ترک حکمرانوں نے ترکمان قبائلی افواج اور دیگر ثانوی طاقتوں نے خراسان کے لیے مقابلہ کیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد محاذ آرائیوں کے بعد بالآخر 1192 میں غوریوں اور 1200 کے دہائی کے اوائل میں خوارزمیوں نے صوبہ فتح کر لیا۔ مرو میں احمد سنجر کا مقبرہ وہیں پہ ہے، جو کہ ترکمستان میں ہے۔ سنجر کا انتقال 1157 میں ہوا اور اسے مرو میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کی منگولوں نے 1221 میں خوارزمین سلطنت پر حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ سنجر کی موت کی مطلب ایک سلطنت کے طور پر سلجوق خاندان کا خاتمہ تھا، کیونکہ اس کے بعد صرف عراق اور آذربائیجان پر ان کا کنٹرول تھا۔ سنجر کو سلجوقی کے سب سے ممتاز سلطانوں میں سے گنا جاتا ہے، اور منگولوں کے لیے آنے تک وہ سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والا مسلمان حکمران تھا۔ اگرچہ ترک نژاد سنجار بہت زیادہ ایرانی تھا اور اپنے کارناموں کی وجہ سے یہاں تک کہ شاہنامہ کے کچھ افسانوی کرداروں کی طرح ایک افسانوی شخصیت بن گیا، در حقیقت قرون وسطی کے ذرائع نے سنجر کو خسرو کی شان اور کیانیوں کی شان کے طور پر بیان کیا۔ سنجر کے دور میں فارسی شاعری پروان چڑھی اور اس کے دربار میں فارسی کے چند عظیم شاعر شامل تھے، جیسے معزی، نقازی، اروزی اور انوری۔ ان کی بیویوں میں سے ایک ترکان خاتون تھی۔ وہ محمد ارسلان خان کی بیٹی تھی، جو کاراخانی خانات کے حکمران تھے۔ اس کا انتقال اپریل 1156 میں ہوا اور اسے مرو میں یوسف حمدائی مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ دوسری بیوی ابخازیہ خاتون تھی۔ وہ جارجیا کے بادشاہ اول کی بیٹی اور اس کے بھتیجے سلطان غیاث الدین مسعود کی بیوہ تھی۔ انہوں نے 1152 میں مسعود کی موت کے بعد شادی کی۔ سنجر کی بیٹوں میں سے ایک ماہ ملک خاتون تھی۔
وہ 1105 میں پیدا ہوئی۔ غالباً 1119 میں سنجر نے اس کی شادی اپنے بھتیجے محمود دوم سے کر دی۔ جب وہ 1122 میں 17 سال کی عمر میں فوت ہوئی تو سنجر نے ایک اور بیٹی امیر سدی خاتون کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بھیجا۔ ملک شاہ سوم اور گوہر نسی خاتون اس یونین کے فرزند تھے۔ اس کا انتقال 1129 میں ہوئی۔ سنجر کو ایک اور بیٹی امیرہ خاتون نے 1124 میں عباسی خلیفہ المرتضی سے شادی کی۔ سنجر کی ایک اور بیٹی گوہر خاتون نے 1134 میں اپنے بھتیجے غیاث الدین مسعود سے شادی کی۔ مسعود کی طرف سے اپنے بھتیجے داؤد کو جو محمود دوم کے بیٹے تھے وہ اکٹھے ہوئے اور ناکام رہے، اور مسعود نے اپنی بیٹی داؤد کی بھائی محمد ثانی کو دے دی۔ دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت بیان کریں گے کہ داؤد بن محمود سلطان کیسے بنے اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ حافظ۔